فاطمہ بنت عاصم بن عمر بن خطاب، وہ فاطمہ جن کا باپ بھی بادشاہ، آپ کے دو بھائی بھی بادشاہ اور آپ کا خاوند ابھی بادشاہ، ان کو فرمایا کہ اے میری بیوی سنو، میں یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ میرے گھر کے اندر رہے اور تم بھی میرے گھر کے اندر رہو، یا تو میرے ساتھ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو یا اپنا مال بیت المال کے اندر جمع کرا دو۔ ارے دنیا کے اندر عدل و انصاف ایسے نہیں آیا کرتا۔ ہمارے حکمرانوں کی کوٹھیاں دیکھو، ہمارے حکمرانوں کے محلات دیکھو، اور پھر کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ہم وہ خلافت راشدہ، وہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ ارے مدینہ کی ریاست تب بنے گی جب اس کا آغاز اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا۔ فرمایا بیوی، میری فرما بردار بیوی سنو کہ آج یا تم میرے ساتھ رہو گی یا تمہارا مال بیت المال کے اندر جمع ہوگا۔ اس نے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، میں اپنے مال پر، اس کے پاس کتنا مال ہوگا جس کا باپ بھی بادشاہ، جس کے بھائی بھی بادشاہ، کتنا مال ہوگا، سونے جواہرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ پر اپنے مال کو ترجیح نہیں دیتی، میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ مال کیا چیز ہے؟ یہ مال دے کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ حالت کیا ہو گئی؟ حالت یہ ہو گئی کہ اب عید کا دن آیا، خلافت کا وقت کوئی لمبا چوڑا نہیں، 2 سال 5 مہینے ہے، پہلی عید آئی ہے۔ بچے آ گئے، اماں جان عید کے کپڑے نہیں ہیں، کہ آپ کے باپ کو کہتی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، بچے کپڑوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری جو 1 مہینے کی آمدنی ہے جو مقرر ہے وہ ایک عام مسلمان جتنا ہے، اور اس سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، تو اب کیا کریں کہ بچوں کے کپڑے کیسے لیں؟ بچوں کے کپڑے تو نہیں ہو سکتے۔ بیوی نے کہا کہ ایک ترغیب بتاتی ہوں، وہ ایسا کرو کہ بیت المال سے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، 1 مہینے کی تنخواہ ہم گزر بسر کر لیں گے، لیکن 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو۔ تو بلایا، اپنے خزانچی کو بلایا اور خزانچی سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس مل جائے۔ خزانچی بھی تو عمر بن عبدالعزیز کا تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ اگلے مہینہ زندہ رہیں گے جس سے عوام کا پیسہ واپس کریں گے؟ کہا نہیں، یہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو نے کہا پھر یہ قرض کیسے لینا چاہتے ہو؟ فرمایا بس اس کو مؤخر کر دو۔ گھر میں آئے، اپنی بیوی سے کہا، اپنے بچوں کو بلایا کہ آپ کا باپ تمہاری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ جائز ناجائز طریقے سے میں مال سے غبن کروں اور تمہیں عیش و عشرت کراؤں، اور دوسرا یہ تھا کہ تمہیں توکل سکھاؤں اور تمہیں تقوی سکھاؤں۔ اے میرے بیٹوں، میری اولاد، میرے بیٹی بیٹیوں، میں نے تمہیں توکل کا راستہ سکھایا ہے، میں نے تمہیں تقوی کا راستہ سکھایا ہے، جس کی وجہ سے تم بھی جنت میں جاؤ گے اور میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اگر دوسرا راستہ اختیار کیا تو میں جہنم میں جاؤں گا، اور تمہارا یہ باپ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اولاد نے کہا ابا جان، ہمیں فخر ہے، ہمیں غرور ہے، اور ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے باپ نے ہمیں توکل سکھایا ہے، ہمارے باپ نے ہمیں تقوی سکھایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر جب آپ تشریف لائے، خلیفۃ المسلمین ہیں، 3 بڑے اعظم کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، جب گھر میں آئے تو 3 بیٹی ہیں آپ کی۔ ایک بیٹی آتی ہے، منہ پر ہاتھ رکھتی ہے اور بات کر رہی ہے، دوسری بیٹی پھر بعد میں آئی، سلام کیا، منہ میں ہاتھ رکھا اور بات کی۔ خلیفۃ المسلمین نے پوچھ لیا کہ تینوں بیٹیاں میرے پاس آئیں، جب بات کی تو منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کیوں کی ہے؟ تو آپ کی نوکرانی جو تھی گھر کے اندر، کنیز تھی، انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین، معاملہ یہ ہے کہ 3 دن گزر گئے
کہ آپ کی یہ بیٹیاں صرف کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں اور یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم اپنے باپ سے گفتگو کریں گی تو پیاز کی بو ہمارے باپ تک جائے گی، اس وجہ سے منہ پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کر رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹا فرمایا بیٹیوں سنو، میں تمہیں اچھا کھلا پلا سکتا تھا، لیکن کس طرح کہ اپنے مال سے غبن کرتا، اپنے مال سے ناجائز پیسہ لیتا، لیکن یہ تمہارا باپ یہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ دنیا کے اندر اس مصائب کو برداشت کرو اور آخرت کے اندر جنت کے اندر جو کچھ بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ صالحین کو نیکوکاروں کو وہ یارو مددگار نہیں چھوڑتا۔ عزیزان گرامی قدر، بس آخری بات کر رہا ہوں، میں تو 2-3 دن سے میں اس مطالعہ میں لگا ہوا تھا، ایک دفتر لے کر ذہن کے اندر بیٹھا ہوں، لیکن عزیزان گرامی قدر وقت ختم ہو گیا۔ اب صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھیے کہ جس وقت عبد الملک کا انتقال ہوا، یعنی عمر بن عبدالعزیز کے سسر کا انتقال ہوا، عبد الملک بن مروان جب اس کا انتقال ہوا تو قبر میں رکھا گیا، تو قبر میں رکھتے ہی چہرہ کعبے سے پھر گیا اور چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اور جس وقت ان کے بیٹے سلیمان جس نے عمر بن عبدالعزیز کو مقرر کیا تھا، جس وقت ان کو قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں اتارا تھا اور وہ لاش حرکت میں آ گئی۔ بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا نہیں بھتیجو، تمہارا باپ زندہ نہیں، قبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے، جلدی کرو سلیب رکھ کر قبر کو برابر کرو۔ اور اسی طرح میں نے تاریخ الخلفاء کے اندر پڑھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا جب وقت آیا تو عمر بن عبدالعزیز جب اس دنیا سے رحلت فرمانے لگے، آپ کی قبر کے اندر جب آپ کو اتارا گیا تو قبر سے پہلے ہی خوشبو کے حلے آنے لگے، قبر پہلے ہی خوشبودار ہو گئی، اور جس وقت آپ کو قبر میں اتارا جانے لگا تو ایک کاغذ، ایک پروانہ ہوا کے جھونکے میں اڑتا ہوا آیا، قبر کے اندر گر گیا۔ لوگوں نے اس پروانے کو اٹھایا، اس کو کھول کر پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ برات من اللہ ہے، من الى عمر بن عبدالعزیز من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف یہ پروانہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اسی پروانے کے ساتھ آپ کو وہاں دفنایا گیا۔ آج میرا دل غم زدہ ہے، تمام مومنین کا دل ہم شرمندہ ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے سامنے شرمندہ ہیں کہ ہم آج اس وقت کو بھی دیکھا جس کی جرات کافر بھی نہیں کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ کے منورہ کے اندر تھے اور آپ نے فلاحی ریاست کا اعلان کر دیا تھا تو وہاں سے مکہ سے قریش مکہ، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، وہاں سے چلے تھے، ابوا کے مقام پر جب پہنچے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، ان کی ماں کی قبر یہاں موجود ہے، ان کی قبر کو کھود دو۔ تو کافروں نے کہا خبردار، ایسا نہیں کرنا، یہ ہماری یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ ارے جس بات کو کافر اخلاقیات کے خلاف سمجھتے ہیں، آج جن بد اندیشوں نے، جن ناعاقبت اندیشوں نے، جن بدبختوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ راشدین میں شامل کیا جاتا ہے ان کی قبر کی بے حرمتی کی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان پر جنہوں نے ایسا کیا، میں نے پہلے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے اندر یہ اغیار کی سازش ہو سکتی ہے۔ میں مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلانا نہیں چاہتا کہ فلاں نے کیا، فلاں گروہ نے کیا، فلاں مسلک نے کیا۔ ارے نہیں، یہ اس دور کے اندر جب پوری دنیا کے اندر کورونا جیسی مہلک بیماری تباہی پھیلا رہی ہے، اس وقت کے اندر ایسی حرکت کرنا سوائے اغیار کے نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیجئے، ان کی محافل منعقد کیجئے، ان کو ایصال سر قرآن پڑھ کر اور دیگر صدقات دے کر ان کو ایصال ثواب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات بلند کیے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔
انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے تصدق سے تمام مومنین مسلمین کی مومنات مسلمات کی اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔